4-5 روز سے طبیعت کی خرابی کے سبب میں تراویح کے بعد درس قرآن حدیث سے جس کی میں معذرت چاہتا ہوں. بقیہ حصہ کوشش کرتا ہوں کہ تھوڑا بہت پورا ہو جائے. قرآن مجید و فرقان حمید میں جس سورت کا بیان میں نے پہلے چھوڑا تھا اسی میں اللہ تبارک و تعالی نے یوم بدر کا تذکرہ بھی فرمایا. یوم بدر اتفاق سے گزر گیا اور یہ ایک بڑا اہم واقعہ ہے. اسلامی تاریخ کا بڑا سنہری باب ہے. صحابہ رضوان اللہ علیہم مجمعین کی قربانیوں کا بڑا عظیم شان باب ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر ہے. احادیث مبارکہ میں بھی اس کی تفصیل آتی ہے. واقعہ بڑا مختصر ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. اللہ رب العالمین نے جبکہ تم بہت پست تھے، کمزور تھے، بدر کے زمانے میں اللہ رب العالمین نے تم کو فتح و نصرت عطا فرمائی. اصل واقعہ یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر کہ مدینہ منورہ میں آ کر بسنے لگے. آہستہ آہستہ مسلمانوں کی قوت بڑھنے لگی. کافروں نے یہ سمجھا کہ اگر مسلمانوں کی قوت بڑھ گئی اور ان کا مکمل تسلط ہو گیا یہ ایک نہ ایک دن مکہ شریف ضرور فتح کریں گے، ہم کو ماریں گے، ہم سے بدلہ لیں گے، کیونکہ ہماری وجہ سے یہ مکہ شریف چھوڑ کر گئے. ہم ان کو تنگ کرتے تھے دن رات. جیسے کہ پچھلی مرتبہ میں نے عرض کیا دن رات مسلمانوں پر مظالم کے پہاڑ ٹوٹتے تھے. عورتوں کو، بچوں کو، جو بھی مسلمان ہو جاتا تھا ان کے ہاتھ لگ گیا مارا. خوب پٹائی کرتے تھے، خوب مارتے تھے، بڑا ظلم کرتے تھے. حضرت آل یاسر جن کے متعلق حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صبراً یا آل یاسر، آل یاسر صبر کرو، ان موعدکم الجنہ، میں جنت میں تمہارا مقام دیکھ رہا ہوں. انہوں نے بڑا صبر کیا. اسلام میں حضرت بی بی سمیہ یہ پہلی شہید ہے اسلام میں. ان سب کو صبح و شام مارا جاتا تھا، ان کی پٹائیاں ہوتی تھی، دھرے لگتے تھے، زمین پر لٹاتے تھے، دھوپ میں لٹاتے تھے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ عنہ وغیرہ وغیرہ یہ سب آپ سنتے رہتے ہیں علماء کی زبان. تو کیونکہ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے آئے تھے اور مسلمانوں کی قوت بڑھ رہی تھی. مدینہ کے لوگ مسلمان ہونے شروع ہو گئے تھے. اوس اور خزرج قبائل یہ بڑے اہم قبائل تھے مدینہ منورہ کے. تو یہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم پر بتدریج آہستہ آہستہ ایمان لانے لگے. حضرت سعد، مقداد یہ بڑے بڑے سردار تھے، یہ مسلمان ہو گئے. تو مدینہ منورہ میں مسلمانوں کی قوت مجتمع ہونے لگی اور مستحکم ہونے لگی. اس کا ان کو کافروں کو احساس تھا تو انہوں نے کبھی کسی طرح سے ان کو مسلمانوں کو مارو، کی پٹائی کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ یہ قوت پکڑ جائے تو پھر یہ کسی نہ کسی دن حملہ کر دیں گے مکہ شریف پہ. چنانچہ انہوں نے تیاری کی. اس میں خاص واقعہ جو ہے وہ یہ ہے جو میں چاہتا ہوں، اب میں نے عرض بھی کیا ہے پہلے اور تقریروں میں بھی کہتا رہتا ہوں، قرآن مجید و فرقان حمید میں اس جنگ کا ذکر ہے، احادیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ہے. مکے والے کون تھے؟ مکے والے عربی بولتے تھے. مکے والے مکے کے رہنے والے تھے. مکے والے جو تھے ان کی زبان عربی تھی اور قبیلہ عربی تھا.
انہی کے بھائی بند، بھانجے، بھتیجے مسلمان ہو گئے، لیکن وہ اس بات کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ بھئی ہمارے رشتہ دار ہیں، بھانجے ہیں، بھتیجے ہیں، یہ ماموں ہے، یہ چچا ہے، تو نہیں مسلمان ہو گیا، مارو۔ اب یہی مکے سے ہجرت کر کے جب یہاں آ گئے تو ماموں ادھر رہ گئے، بھانجا ادھر رہ گیا، بہنوئی ادھر ہے، بہن ادھر ہے، سالہ ادھر ہے، سالی ادھر ہے، باپ ادھر ہے اور بیٹا ادھر ہے۔ باپ وہاں رہ گیا جو مکے میں تھا، ابو جہل کے ساتھ تھا، باپ تو وہاں رہ گیا، بیٹا ادھر آ گیا۔ جیسے سیدنا ابو بکر صدیق وہ مکہ شریف آ گئے، مکہ شریف سے ہجرت کر کے آ گئے، اور ان کے بیٹے عبد الرحمن بڑے بیٹے جو تھے وہ کافر تھے، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ ابو جہل کے ساتھ رہے۔ مطلب عرض کرنے کا یہ ہے کہ باپ ادھر ہے، بیٹا ادھر ہے، رشتہ دار آدھے ادھر ہیں آدھے ادھر ہیں۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ لڑائی ہوگی تو کیا کرنا ہوگا۔ وہ عربی بولتے ہیں، عربی زبان ہے، وطن بھی ایک ہے، مکے کے رہنے والے ہیں، سب کچھ ہے، قرابت داری بھی ہے، عزیز داری بھی ہے، زبان کا بھی رشتہ ہے، وطن کا بھی رشتہ ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ ہوگا نہیں کچھ نہیں۔ حضور سے عرض کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ حضور کے ساتھ تھے، اور ان کے خاص رشتہ دار ادھر تھے، بنی ہاشم۔ ابو بکر صدیق ادھر ہے اور خاص عزیز ادھر ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ادھر ہے اور ان کے خاص عزیز اور اقارب ادھر ہیں۔ اب آپ غور فرمائیے کتنی بڑی جنگ کے میدان میں حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا ابتدائی واقعہ ہے وہ یہ کہ مسجد نبوی میں ارشاد فرمایا، جمع کیے صحابہ، یہ مسئلہ ہے، مکے کے کافر جو ہیں وہ حملہ آور ہوں گے، تمہاری قوت کو ختم کریں، اب تم مشورہ دو کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو سبحان اللہ، صحابہ رضوان اللہ اجمعین سے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضرت موسیٰ کی قوم سے نہیں ہیں، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں۔ سبحان اللہ، حضرت موسیٰ کی قوم کا یہ جو ذکر انہوں نے کیا یہ آگے آتا ہے قرآن پاک میں، یہ بدر کا واقعہ تو پہلے ہے، اس کے بعد یہ ذکر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ ہوا کہ من و سلوہ کھاتے رہتے تھے، جیسے کہ پہلے بھی آپ کو عرض کیا تھا، اور من و سلوہ کھا کر تیار ہو رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا جہاد کے لیے کہ چلو، یہ سامنے عمالقہ ہیں، ان سے جہاد کرو، قوم عمالقہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو فتح و نصرت دے گا، تم جنگل میں پڑے ہوئے ہو، جاؤ چلو، اللہ تعالیٰ فتح و نصرت دے گا۔ تو انہوں نے کہا نہیں صاحب، یہ لڑائی وڑائی ہمارا کام نہیں ہے، اذهب انت وربک فقاتلا، یہ تو آپ جائیں اور اللہ تعالیٰ کو بھی ساتھ لے لیں اور آپ جا کے لڑیں، جب جگہ خالی ہو جائے، وہ بھاگ جائیں، وہ مر جائیں، کھپ جائیں، تو ان کی جگہوں پہ جا کے ہم بس جائیں گے۔ بس یہ ان کو نکالنا، ان سے لڑنا، ان سے جہاد کرنا، یہ آپ کا اور اللہ تعالیٰ کا کام ہے، آپ کر لیں، ہمارے بس کر لیں۔ تو رسول اللہ کے صحابی کھڑے ہوئے، حضرت سعد، حضرت مقداد، یہ بڑے بڑے صحابہ تھے، سردار اوس و خزرج قبائل کے سردار تھے، کھڑے ہوئے۔ وہ کہا حضور آپ حکم فرمائیے، ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں، آپ حکم فرمائیے، آپ کے دائیں، آپ کے بائیں، آپ کے آگے، آپ کے پیچھے ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے چلیں گے، آپ حکم دیں گے تو سمندر میں کود پڑیں گے۔ اللہ اللہ، حضور کا چہرہ مبارک خوشی سے تو چمکتا ہی رہتا تھا، لیکن خوشی کے جب آثار ہوتے ہیں تو اور زیادہ مسرت کا اظہار ہوگا۔ شاید میں تیاری کروں۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ نہیں کہا کہ صاحب بات اصل میں یہ ہے کہ مکے کے کافروں سے مقابلہ، آپ یہاں دعا فرما دیجیے، ختم شریف پڑھ لیتے ہیں،
مکے کے کافروں کے لیے ختم شریف پڑھ لیتے ہیں اور آپ یہاں دعا فرما دیجیے، آپ کی دعا قبول ہوتی ہے، یہ سب کافر برباد ہو جائیں گے۔ صحابہ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے۔ آج کے اگر مجھ جیسے ناکارہ بد کردار لوگ ہوتے تو یہی کہہ دیتے ہیں یہ سیاسی معاملہ ہے، یہ مسئلہ سیاسی ہے، لڑائی کا، جنگ کا، اس کا اس کا۔ بس ہم تو نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ختم شریف پڑھتے ہیں، سبحان اللہ کافی ہے۔ لیکن صحابہ نے یہ جواب نہیں دیا، صحابہ نے یہ جواب نہیں دیا۔ وہ بے عمل نہیں تھے، مجھ جیسے بے عمل مسلمان نہیں تھے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ معذرت کر دیں، کہتے ہیں سیاسی مسئلہ ہے چھوڑو، اس لیے کہ جیل جانے سے ڈرتے ہیں، حکومت سے ڈرتے ہیں، فحاشی اور عریانی اور بے حیائی کے خلاف آواز بلند کرتے ہوئے لوگ ڈرتے ہیں، حکومت ناراض ہو جائے گی، صدر ناراض ہو جائیں گے، وزیر اعظم صاحب خفا ہو جائیں گے، کمشنر صاحب ناراض ہو جائیں گے، ڈی سی صاحب ناراض ہو جائیں گے، ایس پی صاحب ناراض ہو جائیں گے، نوٹس بھیج دیں گے، پکڑے جائیں گے، اور یہ صاحب سیاسی مسئلہ ہے۔ یہ بات نہیں تھی، وہ کہا ٹھیک ہے چلیے صحابہ ان سے بڑھ کر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ حضور نے جو تربیت دی صحابہ کی، اللہ اللہ، بے شمار صحابہ ایسے ہیں جو رات کو پوری رات نماز پڑھتے رہتے تھے، پوری رات قرآن شریف کی تلاوت فرماتے رہتے تھے، اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مقام کو میں اور آپ نہیں پہنچ سکتے۔ اگر آپ کی اور میری عمریں، کسی صحابی کی عمر 60 برس تھی فرض کیے، اب مجھے اور آپ کو عمریں اگر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے 200 سال کی، اور 200 سال میں دن رات ہم روزانہ ایک قرآن شریف ختم کرتے رہے، اور روزانہ 1000 روپیہ صدقہ اور خیرات کرتے رہے، اور 200 برس تک اسی طرح سے زندہ رہے، تو رسول اللہ کے صحابہ کی 1 ساعت کی عبادت کی برابر بھی وہ 200 سال نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ لو انفق احدكم مثل احد ذهبا، حضور پرمود صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی شخص احد پہاڑ کی برابر ایک وہ شخص کہ جو صحابی نہیں ہے میرا، حضور پرمود صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایک وہ شخص کہ جو میرا صحابی نہیں ہے، وہ احد پہاڑ کی برابر سونا خیرات کر دے، اور میرے صحابی مٹھی بھر جو خیرات کر دے، تو وہ سونے کا پہاڑ اور مٹھی بھر جو برابر نہیں ہوں گے۔ اللہ اللہ، اس میں ایک بات اور معلوم ہوئی کہ صحابی کے مرتبے پر کوئی بھی شخص لاکھوں برس نمازیں پڑھتا رہے، صحابی کے مرتبے پر نہیں پہنچ سکتا۔ صحابی کو یہ شرف اس لیے ملا کہ اس نے حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو روشن کیا، حضور کے دست مبارک پر ایمان لایا، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا شرف حاصل ہوا، ایمان پر خاتمہ ہوا۔ یہ شرف ہے صحابیت کا، اور ظاہر ہے یہ شرف صحابی اور غیر صحابی برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابی اور غیر صحابی، یعنی ہم غیر صحابی ہیں، اور صحابی جنہوں نے حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد اقدس اور حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اقدس اس کی زیارت کی، ایمان لائے، ایمان پر رہے، ایمان پر ختم ہوا۔ تو صحابی غیر صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا، تو رسول اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ذرا غور فرمائیے، اس صحابی کو یہ مرتبہ حضور کی زیارت کی وجہ سے ملا، تو جن کی زیارت کے صدقے میں ان کو یہ مرتبہ ملا کہ اب روئے زمین پر قیامت تک آنے والے لوگ عبادتیں، ریاضتیں، مجاہدات اگر کرتے رہیں تو صحابی کے برابر نہیں پہنچ سکتے، تو رسول کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟
چھوٹی سی بات ہے، عقل میں آنے والی بات ہے. یعنی ہم اور آپ نمازی بن سکتے ہیں، ہم اور آپ غازی بھی بن سکتے ہیں، ہم اور آپ روزہ دار بھی بن سکتے ہیں، لیکن ہم اور آپ صحابی نہیں بن سکتے. یہ فرق تو ہے. صحابہ رضوان اللہ مجمعین حضور کے ساتھ گئے، اور عجیب و غریب بات یہ تھی کہ میدان جنگ میں یہ بدر جو ہے تقریباً 120 کلومیٹر مدینہ منورہ شریف سے مکہ شریف کو جب جاتے ہیں رستے میں آتا ہے. وادی ہے، چاروں طرف پہاڑی ہے. ایک زمانے میں بڑے خوبصورت باغات تھے، اب اتنے زیادہ نہیں ہیں. بہت عرصہ ہوا جب اپنی ابتدائی جوانی کے زمانے میں ہم لوگ جایا کرتے تھے، حاضر ہوتے تھے، تو اس وقت کافی تعداد میں باغات وغیرہ تھے. اب بہت کم ہے. اب تو ویسے میری بھی حاضری تقریباً 10-12 سال سے نہیں ہوئی، لیکن لوگوں سے سنتا ہوں اور پوچھتا ہوں تو بتاتے ہیں. بہرحال چاروں طرف پہاڑیاں ہیں، بیچ میں وادی ہے اور کھجور کے باغات ہیں. وہاں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ تشریف فرما ہے. کسی صحابی کے پاس لکڑی ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے مگر ٹوٹا ہوا ہے، کسی کے پاس تلوار ہے مگر کند ہے، کسی کے پاس تلوار ہے مگر ٹوٹی ہوئی ہے. بڑے تہی دست تھے مسلمان، اور غربت کا زمانہ تھا، لیکن دین پر، اسلام پر اور حضور کے حکم پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے. کوئی عذر نہیں کرتے تھے، کوئی عذر نہیں اور کوئی بہانہ نہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ بدر میں اترے. چھوٹا سا ایک ٹیلا تھا، اس پر عریش، احادیث مبارکہ میں عریش آتا ہے، جھوپڑی سمجھ لیجیے، چھوٹی سی جھوپڑی چھپر پر ڈال کے ابو بکر صدیق اور دوسرے صحابہ نے، حضرت سیدنا عمر وغیرہ نے تیار کر دی تاکہ حضور اس میں قیام فرما رہے رات کو. رات بھر ابو بکر صدیق اس جھوپڑی کے دروازے پر تھے، عریش مبارک جو تھی پہرا دے رہے تھے. تو آپ فرماتے ہیں کہ میں رات بھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی اندر سے آواز سنتا رہا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح رو رہے تھے جیسے کوئی بچہ بلک کر روتا ہے، اور اللہ کے حضور میں دعا فرما رہے تھے کہ اے اللہ، اللہم ان ھذہ عصابۃ، جو حدیث شریف ہے اس کے الفاظ یہ ہیں، روایت جو ہے کہ اے اللہ، یہ چھوٹا سا ایک گروہ اور چھوٹی سی جماعت ہے عصابہ. اب اگر آج مکے کے کافروں سے، مشرکوں سے، بت پرستوں سے ان کو شکست ہو گئی 313 کو، تو پھر روئے زمین پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا. اے اللہ مدد فرما. سبحان اللہ. صبح ہو گئی، صبح حضور باہر تشریف آئے، تلوار دست مبارک میں تھی، زرہ پہنی ہوئی تھی. شاہ فرمایا سب بندی کرو. تو اس زمانے میں تو ظاہر ہے تو وقت تو تھی نہیں، تو نیزوں سے اور تلواروں سے لڑائی ہوتی تھی، مد مقابل ایک دوسرے کو ہوتے تھے. آپ نے ارشاد فرمایا مکے کے کافروں سے آدمی نکلے، حل من مبارز، ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا؟ حضور نے ارشاد فرمایا علی آگے جاؤ. پھر نکلا حل من مبارز، حضرت حمزہ سے فرمایا حمزہ آگے جاؤ.
جواب دو. لڑائی شروع ہو گئی اور اس کے بعد پھر ہجوم صحابہ کا جو تھا، یعنی سب بندی جو تھی وہ مکمل طور پر کافروں پر ٹوٹ پڑی. اب 10 بدس لڑائی ہو رہی تھی. اللہ اللہ، اب ذرا تصور کیجیے کہ سامنے عربی بولنے والا، ادھر بھی عربی بولنے والا، سامنے مکے والے، ادھر بھی مکے والے. وہ مکے والے ہیں جو وہاں سے آ گئے تھے. سامنے بھانجا ہے، ادھر ماموں ہے. سامنے بہنوئی ہے، ادھر سالہ ہے. ادھر باپ ہے، ادھر بیٹا ہے. تلوار چل رہی ہے. معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں زبان کا رشتہ کوئی نہیں. ورنہ وہ کہہ دیتے ارے صاحب یہ بھی عربی بولتے ہیں اور ہم بھی عربی بولتے ہیں، یہ تو سب ساڑھے گرائی ہیں، ہمارے پڑوسی ہیں، ہمارے شہر کے ہیں. نہیں، شہر کا کوئی رشتہ نہیں ہے اسلام میں. اردو زبان، پنجابی زبان، سندھی زبان، اس زبان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ زبانیں تو ہندو بھی بولتے ہیں، ہندو اردو بولتے ہیں، بڑی اچھی اردو بولتے ہیں. ہندو بڑی اچھی فصیح اردو بولتے ہیں. لکھنؤ، الہ آباد اور میرٹھ کے علاقے کے ہندو بڑی فصیح اردو بولتے ہیں. کیونکہ میں تو ظاہر ہے تقریباً میری 21-22 سال کی عمر تھی جب میں ہندوستان سے آیا، تو پڑھتا وہیں تھا. تو جس کالج میں پڑھتا تھا اس میں ہندو استاد بھی تھے، اور دارالعلوم جس میں پڑھتا تھا اس میں ایک ہندو استاد ہندی پڑھانے کے لیے آتے تھے. دارالعلوم میں، ہمارے دارالعلوم جو تھا مدرسہ اسلامیہ، دارالعلوم مدرسہ اسلامیہ میرٹھ میں، اس میں ہندو استاد فارسی پڑھاتے تھے اور ہندی بھی پڑھاتے تھے. تو ہندو بہترین اردو بولتے تھے، بڑی اعلیٰ قسم، بڑی فصیح اردو. لکھنؤ میں، الہ آباد میں اور یہ آگرہ وغیرہ بڑی اچھی اردو بولتے تھے. تو اگر زبان کا کوئی رشتہ ہوتا تو ہندو سے ہماری لڑائی کہاں کی. اور ہندو پنجابی زبان بھی بولتے، سکھ پنجابی زبان بولتے ہیں. ان سے کیا رشتہ ہے؟ سے رشتہ کوئی زبان کا کوئی رشتہ نہیں ہے. یہ تو بے وقوف لوگ ہیں جو کہتے ہیں زبان کا رشتہ. زبان کا کوئی رشتہ نہیں. زبان تو ختم ہو جاتی ہے. وطن کا بھی کوئی رشتہ نہیں، ملک کا بھی کوئی رشتہ نہیں. اصل رشتہ جو ہے وہ غلامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بس یہی رشتہ ہے اور یہی قابل قدر ہے. یہی قابل قدر ہے. اگر اس رشتے کی کوئی، زبان کے رشتے کی کوئی قدر ہوتی تو مرنے کے بعد ہر شخص کی زبان عربی نہ ہوتی. مرنے کے بعد زبان ختم ہو جائے گی. یہ کیا اردو سب بیکار باتیں ہیں. اردو پہ لوگ جھگڑتے ہیں، کوئی پنجابی پہ جھگڑتا ہے، کوئی سندھی زبان پہ جھگڑتا ہے. یہ سب وقت ضائع کرنا ہے. ایک مسلمان ان خرافات میں، لغویات میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتا. زبان اسلام میں زبان کی کوئی اہمیت نہیں. صرف اگر اہمیت ہے تو عربی زبان کی ہے. اس لیے کہ یہ زبان میں قرآن اترا، اس لیے کہ یہ زبان اللہ کے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان. باقی کسی زبان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. جو زبان چاہے پڑھیے، جو زبان چاہے سیکھیے. سب زبانیں اچھی، کوئی زبان بری نہیں ہے. کوئی زبان بری نہیں ہے. جو زبان چاہے سیکھیے. مرنے کے بعد خود بخود علماء اور محدثین نے فرمایا مرنے کے بعد آدمی کی کوئی زبان نہیں رہتی، خود بخود وہ عربی بولنے لگتا ہے. مرنے کے بعد منکر و نکیر جو آئیں گے وہ یہ کہہ کر نہیں آئیں گے اوہو آپ تو ماشاءاللہ سبحان اللہ کیا فصیح اردو بولتے ہیں آپ تو. بتائیے صاحب آپ کا خدا کون ہے؟ جس زبان میں آپ چاہے جواب دے دیا. اب وہ پنجابی زبان میں اگر جواب دے تو کہ سبحان اللہ کیا بات ہے، آپ تو بڑی فصیح پنجابی بول رہے ہیں. منکر و نکیر نہ اردو، نہ پنجابی، نہ سندھی، نہ بلوچی، کچھ نہیں. سیدھے سادے عربی میں سوال ہوگا مجھ سے اور آپ سے قبر میں، من ربک وما دینک. اور نہ وہ قبر میں یہ پوچھیں گے تسی مہاجر ہو جناب، اور یہ زبان اردو ہے جناب، پنجابی ہے، سندھی ہے، بلوچی ہے. کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. خام لوگوں نے پیسے کمانے کے لیے
اور اپنی چودراہٹ کے لیے اور اپنے وقار اور اتنی جھوٹی عزت اور شہرت کے لیے ان چیزوں کو اپنا لیا. دین میں اس کا کوئی مقام نہیں. انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے ایک دوسرے کے بھائی ہیں. اور بدر کے میدان میں زبان کے رشتے کو قتل کر دیا، وطن کے رشتے کو قتل کر دیا، پیروں تلے روند دیا، خون کے رشتے کو پہلے تلے روند دیا. اصل رشتہ وہی ہے ایمان کا، غلامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رشتہ ہے. اس لیے روح زمین کے ایمان والے ہمارے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اب حملہ کر دو. حملہ شروع ہو گیا، بھگڑ مچ گئی. ابو جہل بڑے زبردست طریقے سے مغرور اور متکبر کہتا تھا آج میں ان مسلمانوں کو ختم کر دوں. دو نوجوان 16-17 برس کے، انہوں نے آگے بڑھ کر ایک صاحب سے پوچھا کہ ابو جہل کہاں ہے دشمن رسول؟ وہ مدینے کے شریف کے تھے، وہ نہیں جانتے تھے مکہ معظمہ کے تو تھے نہیں، وہ تو مدینے شریف کے تھے نوجوان. کیا جذبہ تھا. وہ گستاخ رسول ابو جہل کہاں ہے؟ چچا آپ مجھے بتائیے کہاں ہے. ایک صحابی سے انہوں نے پوچھا، کہا بیٹے تم ابھی چھوٹے ہو، کہیں بتائیے تو صحیح. اور وہ ہے دیکھو سب اسی دو نوجوان 17 سالہ نوجوان مجاہد آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر ابو جہل کی گردن سر سے اتار دی. کیا جذبہ تھا. ابو جہل یہ کہتا تھا کہ مجھ کو بچوں نے مارا، بچوں نے مارا، یہ کہتا تھا. نیچے گرا دیا اس کو. دشمن خدا اور دشمن رسول ابو جہل بدر کے میدان میں مارا گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی سے پہلے صحابہ رضوان اللہ مجمعین کو خوشخبری دی تھی اور ارشاد فرمایا کہ دیکھو یہ جگہ ہے، دیکھو یہ جگہ ہے، یہاں ابو جہل مارا جائے گا، یہاں فلاں مارا جائے گا، یہاں فلاں مارا جائے گا، فلاں مارا جائے گا. اور جو جگہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی اسی جگہ پر سب مر رہے تھے. بدر کے میدان میں سب سے بڑی اللہ کی رحمت اور سکینہ اتری ایک تو یہ تھی کہ مسلمانوں میں یہ جذبہ تھا کہ رشتہ کوئی نہیں. ماموں ہے ابو جہل کے ساتھ ہے مار دو، باپ ابو جہل کے ساتھ قتل کر دو. دین کا رشتہ، خون کا رشتہ کوئی نہیں، زبان کا رشتہ کوئی نہیں، وطن کا رشتہ کوئی نہیں. بولتا ہوگا عربی، بولتا ہوگا عربی تو یہودی اور عیسائی بھی بولتے ہیں، بولتا ہوگا اردو، بولتا ہوگا پنجابی، وہ تو ہندو اور سکھ بھی بولتے ہیں. کوئی رشتہ نہیں، مار دو. جب مسلمان اس طرح سے میدان میں اتر آئے اور جان کی بازی لگانے لگے، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے محبوب ہم آپ کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھیج رہے ہیں. فرشتے قطار اندر قطار اتر رہے تھے. جبرائیل کی قیادت میں 3000 فرشتے اترے. قرآن مجید و فرقان حمید میں ارشاد فرمایا. اس کے بعد ارشاد فرمایا اے محبوب. ایک صحابی رضی اللہ عنہ وارضہ تشریف لائے، تلوار چلا رہے تھے، زخم ہو رہے تھے، آئے حضور کی خدمت میں. کیا بات ہے، کیسے آ رہا ہوں؟ لڑتے لڑتے میدان سے آئے. کہا حضور 3-4 دفعہ ایسا ہو چکا، ایک کافر کی گردن پر میری تلوار پہنچنے والی تھی، میری تلوار سے پہلے اس کی گردن کٹ گئی، اب میں حیران ہوں کہ یہ کیسے ہو گیا. وہ صحابی یہ مسئلہ سمجھنے کے لیے آئے تھے، پوچھنے کے لیے کہ حضور یہ کیسے ہو گیا. میں بڑا پریشان ہوں، میں نے تلوار کا ہاتھ مارا اور لڑتا رہا. جب تلوار میری گردن پہ پڑنے والی تھی تو میرے قتل کرنے سے پہلے اس کی گردن اڑ گئی، گردن اڑ گئی. کسی نے اور کس نے قتل کیا؟ میں نہیں. ارشاد فرمایا یہ فرشتے اترے تھے، فرشتے تمہاری مدد کو آئے تھے. تم اللہ کے دین کی نصرت کے لیے میدان میں اترے، اللہ نے اپنے فرشتوں کی مدد سے بھی تم کو بھیج دیا. اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیج دی. ان تنصروا اللہ ینصرکم
اللہ کے دین کے اگر تم مددگار بن جاؤ اللہ رب العالمین تمہاری مدد فرمائے گا. تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سستی نہیں دکھائی اور یہ نہیں کہا کہ صاحب یہ تو مسئلہ ایسا ہے اور بڑا ویسا ہے اور سیاسی ہے، لڑائی سے کیا ہوگا، بس نماز پڑھ لیتے ہیں، تہجد پڑھ لیتے ہیں، دعائے خیر کر لیتے ہیں. نہیں، معلوم ہوا کہ صحابہ کی عملی زندگی جس کی حضور نے تربیت دی وہ یہ تھی کہ نمازی بھی بنو اور غازی بھی بنو. تربیت یہ تھی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعظم والہ نے حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور بدر کے بعد ارشاد فرمایا یا اہل بدر. کیا عظیم بشارت ہے. قرآن پاک میں تو ہے ہی ہے بشارت، لیکن تفصیل جو حدیث میں آتی ہے اہل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفر اللہ لکم. اے بدر والو، بدر کے مجاہدین، بدر میں جو شامل ہوئے، جنہوں نے جہاد میں حصہ لیا، اب تم جو چاہو کرو. فقد غفر اللہ لکم، اللہ نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. یہ بہت بڑی بشارت تھی. یعنی مجاہد کا مقام اور مجاہد کا مرتبہ اتنا بلند ہے. مجاہد کا مقام اور مجاہد کا مرتبہ اتنا بلند ہے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ مجاہد جب مرتا ہے تو شہید کہلاتا ہے. نمازی جب مرتا ہے تو شہید نہیں ہے، نمازی ہے. سبحان اللہ، اس کو اجر و ثواب ملے گا نمازوں کا. نماز فرض ہے، اس نے ادا کیا، اس کا اجر و ثواب ہے، یقیناً ہے. لیکن جہاد کا اجر و ثواب، روزہ دار ہے ایک شخص، روزے رکھتا ہے، روزہ فرض ہے، نماز فرض ہے، اس کا منکر کافر ہے، اس میں سستی کرنے والا منافق ہے. روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، زکوٰۃ، یہ فرض ہے. لیکن نمازی اگر مر جائے تو یہ نہیں فرمایا جو پانچوں وقت کی نماز پابندی سے پڑھتا رہا ہو وہ شہید ہے، روزے رکھتا رہا ہو شہید ہے، زندہ ہے، نہیں. لیکن سبحان اللہ، جس نے اپنا خون اللہ کی راہ میں قربان کیا، جان کی قربانی دی، وہ شہید ہے. اور شہید زندہ ہے، اس کو مردہ مت کہو. یہ شہید کا مقام ہے. معلوم ہوا، اسی لیے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الجنت تحت ظلال السیوف، جنت تلواروں کے سائے میں ہے. جس کو جنت کی تلاش ہے وہ تلوار کے سائے میں چلے جائے. مطلب جان کی قربانی دے، جان کی قربانی دے. اسلام میں جہاد کا بڑا اہم مقام ہے اور لوگ ڈر کی وجہ سے، بزدلی کی وجہ سے اور رعب اور دبدبہ جو حکومتوں کا ہے، جابر حکومتوں کا، اس کی وجہ سے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو کہہ دیتے ہیں ہاں نہیں یہ سیاسی بات ہے، یہ چھوڑو، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، یہ سیاسی بات ہے، چپ رہو، خطرہ ہے، لوگ کیا کہیں گے. ٹھیک ہے، قرآن شریف میں ہے، بس پڑھتے رہو، نماز پڑھو، حلقہ شریف پڑھ لیا کرو، ختم شریف پڑھ لو، بس کافی ہے. یہ نہیں، ختم شریف بھی پڑھو، حلقہ شریف بھی پڑھو، دعا بھی کرو اور عملی تدبیر اسلام کے غلبے کی جاری رکھو. اسلام کے غلبے کی عملی تدبیر جاری رکھو اور بزدل نہ بنو. یہ لوگ جو خانقاہوں میں بیٹھ جاتے ہیں اور نام نہاد جاہل پیر اور نیم مولوی، نیم ملا، وہ ایسی تربیت دیتے ہیں کہ جس سے لوگ بزدل ہو جاتے ہیں. اسلام کا دفاع کرنے کے لیے اور مسلم قومیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جن تعلیمات کو لے کر آئے ہیں ان میں جہاد بڑا اہم ہے. برائی کے خلاف جہاد، بے حیائی اور فحاشی اور عریانی کے خلاف جہاد. ریڈیو اور ٹیلی ویژن یہ کنجر خانے ہیں،
ان کی مذمت اور ان کے خلاف جہاد مسلسل. یہ کنجر خانے ہیں، زنا کے اڈوں میں تبدیل ہو گئے ہیں یہ کنجر خانے، جہاں مسلمان لڑکیاں اور لڑکے بے حیائی اور بے شرمی کے ساتھ ناچتے ہیں، گاتے ہیں، اور پوری قوم کے اندر ناچ اور گانا پھیلایا جا رہا ہے، قوم کو بزدل بنایا جا رہا ہے. تو جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں وہ عذاب الہی سے بچ نہیں سکیں گے. برائیوں کے خلاف جہاد، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، دینی مسئلہ ہے، دینی مسئلہ ہے. وہ تو بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ کے محبوب حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم میدان جہاد سے بدر سے مظفر و منصور ہو کر تشریف لائے، کافروں کو شکست ہوئی. ابو جہل ملعون اس امت کا، اس کفر کی امت کا، مارا گیا. بڑے بڑے سردار مارے گئے، کفر کی کمر ٹوٹ گئی. احد کے میدان میں پھر ان کو شکست ہوئی، مختلف مقامات پر شکست ہوتی رہی. بالآخر وہ دن آیا کہ 8 ہجری میں مکہ معظمہ فتح ہو گیا. اور یہ صحابہ جو تھے جو ہجرت کر کے تشریف لائے، وہ مال غنیمت لوٹنے پہ نہیں رہے، وہ چندے کھانے پہ نہیں رہے، اور مال غنیمت کی لوٹ مار نہیں کرتے رہے، جائیدادوں کی اور اس کی اور کلیم کی اور فلاں کی اور چنی کی اور چنا کی، ادھر سے لاؤ ادھر سے لاؤ، حرام جمع کرو، یہ کرو وہ کرو. وہ اس عزم کے ساتھ مکے سے آئے تھے کہ ہمیں ایک دن اسلام کے غلبے کے لیے مکہ معظمہ جو اللہ کا گھر ہے اس کو توحید کا مرکز بنانا ہے. وہ بت پرستوں کے قبضے میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ وعظم جلالہ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب ایک حدیث شریف سناتا ہوں. حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ تشریف فرما ہے، من المفلس. حدیث مبارک صحابہ سے سوال ہوا، من المفلس منکم، من المفلس، تم میں مفلس کی تعریف کیا ہے؟ من المفلس، مفلس کس کو کہتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مفلس وہ ہے کہ جس کے پاس پیسہ ویسا نہ ہو، فقیر ہو، مفلس وہ ہے. کہا کہ نہیں. ارشاد فرمایا نہیں، مفلس وہ ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے روزوں کے ساتھ، اپنی نمازوں کے ساتھ، اپنے حج کے ساتھ، اپنے عمروں کے ساتھ. اب عمرہ بھی فیشن میں داخل ہو گیا. عمرہ سال بھر بلیک مارکیٹ، اسمگلنگ، ہیروئن فروشی کرتے رہتے ہیں اور رشوت کا بازار گرم کرتے ہیں، اور ماشاءاللہ رمضان شریف میں عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں، سارے گناہ معاف ہو گئے. نہیں، حساب دینا ہوگا. جو رشوتیں کھائی ہیں ان کا حساب دینا ہوگا، جو زمینیں غصب کی ہیں ان کا حساب دینا ہوگا، جو یتیموں